اللہ ٹھیک ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی جی, کیونکہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. نہ اللہ نے غیبت کرنے کے لیے دی ہے, نہ اللہ نے کسی پہ بہتان باندھنے کے لیے دی ہے. اللہ نے دی ہے تو کاہے کو دی ہے؟ ذکر کے لیے دی بھائی. اللہ نے درود کے لیے دی ہے, اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے. تو دکھ یہ ہے کہ حضرت جس چیز کے لیے نہیں دی وہ بڑی ٹر کرتے ہیں, اور جس کام کے لیے دی ہے جب اس کام کی باری آتی ہے تو آواز ہی نہیں نکلتی. جتنے آپ جوان بندے بیٹھے آپ کو تو اس طرح درود پڑھنا چاہیے تھا کہ ایئرپورٹ تک آواز جاتی ہے ادھر, وہ بھی ایک بار پریشان ہو کے سوچتے ہو کیا گیا ادھر. جتنے سارے جوان بھائی کس کام کی ہے جوانی ہیں یہ لیڈروں کے لیے بولتی ہیں زبانیں, ان کے لیے نہیں بولتی. اسی لیے پھر حضرت ہمارے مقدر میں لکھی چھتر گئے ہیں انہوں نے کہ جو زبانیں میرے اور میرے محبوب کے لیے نہیں بول سکتی تو پھر چھتر ہی زبانوں کا اور زبان والوں کا علاج ہے. ہوتا نا حضرت سیاسی جلسہ کوئی تو آپ سب کا جوش دیکھنے والا ہوتا. وہ جو سب سے پیچھے بندہ کھڑا ہے نا اس نے بھی ایم این اے یا ایم پی اے صاحب کو دکھانے کے لیے نا کہ دیکھو جی میں بھی نعرہ مارے آج, انہوں نے بھی ہڈی کو گھٹ کے نعرہ مارنا سی کہ پتہ چل جائے, لیکن پتہ نہیں یار ادھر کیا ہو گیا. اور مجھے اب حکیم صاحب یاد آ گئے بالکل. وہ حضرت کی عادت تھی جی سردیوں میں آپ جمعے کے بعد نا خانقاہ نہیں جایا کرتے تھے, عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے خانقاہ جایا کرتے کیونکہ جمعے میں تھوڑی دیر بعد ہی عصر ہے. عصر کا وقت آ گیا, سامنے بندے بیٹھے تھے, آپ نے ایک بندے کو کہا یار اٹھ کے اذان تے دے, میں نے شرم آندی ہے پر میں پھر پائی کو بے شرم حالن دے پھر انہوں کہنے کیونکہ شرم آتی ہے, پھر جو دے رہا ہے وہ تو پھر بے شرم ہوا نا حضرت جی, کیونکہ مجھے تو شرم آتی ہے. ادھر بھی یہی ہوتا ہے جب ذکر کی باری آتی ہے شرم آتی ہے. وہ بھائی اتھے تے حدیث ہے او انت مجنون, شرم نہیں کرنی, دیوانوں کی طرح یہ ذکر کرنا ہے, اس طرح ذکر کرنا ہے دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. کہاں کہیں وہ دیوانگی ہیں, اور لاؤ بھائی ڈھونڈ کے وہ دیوانگی ہیں واپس. اور دکھ یہ ہے کہ حضرت اپنی اپنی جگہ آپ کی دیوانگیاں موجود ہیں. تیل پہ دیوانگی موجود ہے, ساری رات نچنے ہیں حضرت اسی. بارات پہ دیوانگی موجود ہے, بارات پہلے ہی لیٹ ہے, میرج ہال کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن دوست کہتے ہیں جی ہمارے یار کی شادی ہم نے بنگڑا ڈالنا آدھا گھنٹہ آگے. لیکن جب ادھر حضرت آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اور حضرت جی میں دوپہر کو جہنگ تھا, ادھر بھی میں نے عرض کیا, میں نے کہا یار بزرگوں نے بڑے سادے طریقے سے ہمیں سمجھایا, پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھ آئی ہے حضرت. دیکھو نا کسی نے کسی سادے طریقے سے لکھا, دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان. بات مقصد ہی اس کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا, فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. وہ کہتے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو حضرت. ہمارے نزدیک تو دل ہی وہ دل ہے جو دل ان کی یاد سے معمور ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بزرگوں نے بڑا سادہ کر کے سمجھایا حضرت, پتہ نہیں بات کیوں سمجھ نہیں آئی. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی, اس کا مقصد ان کی تعریف, اس کا مقصد اللہ کا ذکر ہے حضرت. اسی لیے تو لکھا ہے, میں ماحول دیکھ رہا ہوں نا, اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے, کیونکہ جس کام کے لیے دی ہے وہ کام کرتی نہیں, اور جس کام سے روکا ہے کہ اس زبان سے وہ کام نہیں کرنا سارا دن وہی کرنا. اور میں جو ماحول چل رہا ہے نا, میں بالکل حضرت جدو اسی سونے ہوں گے نا, جدو سونے ہیں تو زبان شکر کرتی ہوگی, شکر سو گیا کہتے میں نے تو سا ہے. جب سے اٹھا جھوٹ چھوڑا تو غیبت, غیبت چھوڑی تو چگلی, چگلی چھوڑی تو فضول بک بک, فضول بک بک چھوڑی تو پھر کچھ نہ کچھ. اور جس کام کے لیے میں ہوں سارا دن گزر گیا, اس نے ایک بار بھی مجھ سے وہ کام نہیں کیا. اس لیے اب سمجھ آتی ہے کہ جو کہا گیا نا کہ بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے. اب دیکھو نا مثال کے طور پہ گرمی آئی ہے, مئی بھی گرمی ہے, جون بھی گرمی ہے, جولائی بھی گرمی ہے,
اگست بھی گرمی ہے، آپ اور میں جتنا گرمی کریں یہ بھائی جانی کوئی نہیں، یہ اپنے وقت پہ جائے گی. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بندے ہیں، گرمی اللہ کی مرضی سے آئی ہے، ہم نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. لیکن کیا ہوگا؟ ہر بندے نے سر تے ہاتھ رکھ لینے نے، اور کیا؟ گرمی بس تو کون ہے کہ تیرے کہنے سے چلی جائے گی؟ یا تو یہ کہنا کہ تیرے کہنے سے چلی جائے گی. تو مالک کے رنگ دیکھ، بہارو خزاں کم نگاہوں کے وہم اچھے برے سب زمانے تیرے. یہ تو حضرت ابھی سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ جو ہم اسے ٹر سارا دن کرتے ہیں، یہ ٹر کل ہمارے آگے بھی آنا ہے. قبلہ یہ ایک بزرگ تھے، لکھا ہے حضرت بارش شروع ہو گئی، حضرت بیٹھے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، وہ زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا؟ یہ کیڑے ویلے دی بارش، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ لکھ لیا فرشتے نے، کھبے نے لکھا، کیونکہ اللہ کے ایک معاملے پہ اعتراض کیا گیا کہ بھئی اے کیڑے ٹائم دی بارش، اے کیڑے ویلے دی بارش، اے کیڑے موسم دی بارش. بائیں والے نے لکھا، جب ان کا انتقال ہوا نا تو کسی مرید کو خواب میں ملے، وہ مرید عرض کرتا ہے حضرت کی بنی؟ فرمایا وہ سارے مرید کٹھے ہو تو کوئی محفل کرو تو کوئی میری دعا کرو، میری معافی ہو جائے. سب نے کہا حضرت آپ یہ کیا ہے؟ حضرت ہوا کیا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش آ گئی، میری زبان سے بس اتنے نکل گیا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے. کہا معاملہ یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتی ہیں بندے 10 بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ یہ ذکر، یہ ذکر کے لیے، یہ ذکر کے لیے، یہ ذکر کے لیے، یہ درود کے لیے. گرمی ہے تو بھئی تو کون ہوتا ہے گرمی کرنے؟ تو بندہ ہے، تو راضی رہے. سردی ہے تو کون ہوتا ہے سردی کرنے؟ سردی ہے، راضی رہے مالک کی رضا. کیوں بولتا ہے میں سب سے زیادہ حضرت اس کی وجہ سے پس. اس لیے تو کسی نے کہا پہلے تولو پھر بولو، لیکن یہ تولو والی گل ہی کوئی نہیں، بس بولو جو منہ میں آتا بولو. نہیں، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ قربان جاؤں جی، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں، لیکن کدھر اب وہ لوگ جی؟ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. جب یہ لوگ ہوتے ہیں ہم قبر نہیں، بس شاید ہمیں عادت پڑ گئی ہے، کوئی قبر والے مننے ہیں، جیوندیاں نو کوئی نہیں منتے ہے. کوئی سنیاں نو عادت بھی پی گئی ہے، جیوندیاں نو نہیں منتے، یہ موئے ہی منتے ہیں. اگر اہل سنت میں اپنا آپ کسی نے منوانا ہو تو پھر اس کو مرنا پڑے گا، جیوندیاں نو نہیں منتے. حضرت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے لیے بھی بڑی لوگ بکواس کیا کرتے تھے. منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتا، جس کی اپنی ایک ٹگے کی اوقات نہیں تھی. میں نے بڑا عادت ہے نا لوگوں کی، اپنا گن دیکھتا کوئی نہیں ہے، دوسروں کا نظر آتا ہے. اگر اپنا گن دیکھے تو پھر تو سارے اچھے لگے ہیں. برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. ہم نے قدر نہیں کی جن لوگوں کی، دیکھتے دیکھتے میرا سیالکوٹ خالی ہو گیا. حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ضیاء اللہ قادری صاحب چلے گئے، حکیم عبدالحی صاحب چلے گئے، پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب چلے گئے، پیر سید توحید شاہ صاحب چلے گئے، قبلہ شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی رحمۃ اللہ چلے گئے. دیکھتے دیکھتے حضرت جا رہے ہیں، کال پڑ رہا بند، کال پڑ رہا بندوں کا، ڈھونڈے سے کتے کوئی پاک دستا ہے حضرت، کال پڑ گیا. لیکن قدر ہم نے
کیونکہ اہل سنت میں اپنا آپ منوانے کے لیے مرنا لازمی ہے. یہ جیوندیاں نوں نہیں مندے, یہ مویاں نوں مندے. پھر جنازے تے بھی آن گے, پھر مزار تے بھی آن گے, سیلفیاں بھی بنان گے, پھر فیس بک تے تصویراں بھی لان گے. جیوندیاں دی قدر. مجھے یاد ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کو بندہ آ گیا, کہتا ہے حضرت وہ جو کتابوں میں پڑھے ہیں اب وہ نہیں ملتے. آپ نے فرمایا جو ملتے ہیں ان کی قدر کر لے, کیونکہ ان قریب یہ بھی نہیں ملیں گے. پر وہی ہوا, وہی دیکھتے دیکھتے سیالکوٹ خالی ہو. وہ خاص عام اچھے برے سب آیا کرتے تھے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حضرت سے فیض پایا کرتے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ, اور یہ بات ہے جی 1980 کی, میں تو آپ پہ پیدا نہیں سمجھا, یہ میں نے بزرگوں سے سنی. حضرت کی خدمت میں نا کوئی رچ مین امیر آدمی آ گیا کہ اس کے پہناوے سے اس کی امیری جھلک رہی تھی. گھڑی بڑی اعلیٰ, شوز بڑے اعلیٰ, کپڑے بڑے اعلیٰ, کوٹ بڑا اعلیٰ, وجود سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی میں بھی بڑی مہنگی ہوں. تو اس کا نا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا, یہ سائیڈ کا ٹوٹا ہو تو چلو چھپ جاتا ہے, لیکن یہ تو وہ دانت ہے آپ جب بھی کلام کریں گے مسکرائیں گے وہ نظر آئے گا. وہ ایک بار آیا چلا گیا, پھر دوسری بار آیا پھر چلا گیا, پھر تیسری بار آیا پھر چلا گیا. جب چوتھی بار آیا نا تو پھر کرم ہو گیا, کیونکہ حضرت جی بندہ اچھی نیت سے پاک لوگوں کے پاس جاتا رہے تو کرم ساڈے تے تاں نہیں ہوندا کیونکہ اسی چیک کرن جانے ہیں. اسی چیک کرن جانے ہیں, چیک نہیں کرنے جائیے. چیک کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرے, چیک کرنا ہے تو جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ بڑے. تو اپنے آپ نو پھول تھوڑا گاندے تیرے اندر, شاید زمانہ گزر جائے تیرا گند نہ صاف ہو اندر. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ فڑیا ہی. ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. ہاں بلے شاہ نو کون دسے جا کے حضرت نفس والیاں گلاں تے تہاڈے دور چ بھی نایاب سن, ہن تے شیطان نال لڑن والا کوئی بھی نہیں جی ہے. اب تو یارانے ہیں شیطان سے حضرت جی, اب تو یارانے ہیں. اب لڑائیاں کدھر گئیں؟ وہ غوث اعظم تھے جو لڑے تھے, وہ جنید تھے جو لڑا کرتے تھے حضرت. اتنے ہوں کتنے لڑائیاں ہیں, اب تو یارانے ہیں, اب تو دوستی ہیں. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کا دل چاہ رہا تھا انجیر کھانے کو, لیکن یہ لڑتے تھے اپنی خواہش سے. یہ اپنے دل کی اتنی جلدی نہیں مانتے تھے. اور کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے نہیں مانتے تھے یہ دل دی چنگی مان لئی تے پھر مندی بھی منوائے گا. اس دی چنگی نہ منو تاکہ مندی دی سوچے ہی نہ کبھی. اس کو پتا اور چنگی نہیں مانتا, مندی کدھر سے مانے گا؟ انجیل جس کے نام پہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے جی, والتین. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھا ہے جب یہ انجیر پیش کی گئی تو آپ نے دیکھ کے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے. اتنا شانوں والا میوہ حضرت, لیکن کیا ہے نہیں, نفس مانگ رہا ہے نہیں دی. کہیں سال گزر گئے لڑائی میں حضرت. وہ لکھا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے سے وہ نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا. آپ نے کہا چل آج صلح کر لینے نفس نال اور آج روزانہ انجیر نہ لی کھولنے. اپنے مرید کو پیسے دیے, وہ انجیر لے آیا. حضرت انجیر سامنے رکھ کے بیٹھ گئے کہ جب وقت ہو افطار کا تو انجیر سے روزہ کھول. ادھر جناب اذان شروع ہوئی, آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور پھر رو پڑے اور انجیر تھوک دی, نہیں کھائی. مرید عرض کرتا ہے حضرت کی فرمایا کئی سالوں سے میرا نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا, آج میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کرتے ہیں اور اس کو انجیر کھلاتے ہیں. آج اس نے پھر تقاضا کیا اور کروں گا یہ کہ روزہ انجیر سے کھولوں گا. حضرت پھر کھولے یعنی تھوک کیوں چھڑی؟ فرمایا میں نے جیسے روزہ کھولنے کی نیت سے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے میرے نفس کی آواز آئی, جنید دیکھ لے پھر
آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا ہے، پر میں جتن نہیں دے جتن، لیکن بھائی اب یہ باتیں کتابوں میں ہی ہیں، بس اب یہ باتیں کتابوں میں ہی۔ اب تو ہم داڑھی سے گئے، اب تو ہم ٹوپی سے گئے، نفس نہ کھے کٹا لڑنا۔ یہ میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپس میں، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے مجھے جواب ضرور دینا ہے۔ جب شادی کا کارڈ آتا ہے تو ضرور لکھا تو نہیں ہوتا نئے کپڑے پہن کے آنا؟ لکھا ہے؟ اگر آپ پرانے کپڑے پہن کے شادی پہ چلے جائیں، نکالے گا تو کوئی نہیں۔ ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خوشبو لگا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہو۔ لیکن ادھر کتابوں میں لکھا ہے جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ اب تو ٹوپی سے بھی گئے ادھر، اور میں آپ نوجوان، میں دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت، اللہ پتہ نہیں یہ میلاد مصطفیٰ کا سٹیج ہے، ادھر یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں، سکھ اپنی مووی میں، اپنی فلم میں جو سکھوں کا ہیرو آ رہا ہے نا، وہ بھی پاگ کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں نے نہیں دیکھی، دیکھتے ہو نا؟ سکھ کی فلم میں سکھ ہیرو آ رہا ہے اور سیرتے انہوں نے اپنے بابے کی پاگ فلم میں بھی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ ان کی محفل میں بھی چھوڑ دیا۔ نفس سے کیا لڑنا ہے حضرت؟ میں صرف اتنا سوال آپ نوجوانوں سے کرنے لگا ہوں، اور ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے، ٹوپی بھی بھاری ہوں، داڑھی سے تو تم گئے، اب ٹوپی بھی وزنی لگتی ہے، یہ بھی اب ان کے لیے ٹوپی بھی نہیں سر پہ رکھ سکتے۔ شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا، نئے کپڑے نہیں لکھے، نہا کے آنا نہیں لکھا، پینٹ کوٹ نہیں لکھا، ٹائی نہیں لکھی، شیو نہیں لکھی، فیشل نہیں لکھا، کٹنگ نہیں لکھی، پرفیوم نہیں لکھا، شیروانی نہیں لکھی، کلا نہیں لکھا۔ میں ویسے حضرت بہت کم شادی پہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں، میں جذباتی سا بندہ ہوں حضرت، اب مجھے نہیں پتا آپ میرے بارے میں بعد میں کیا کہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی آنکھیں مجھے غصے سے دیکھ رہی ہیں، تو بے کو نہیں، بے کو مینوں کا دی پرواز ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ میں ایک عام گھر سے اٹھا ہوں، میں ایک سرکاری افسر کا، میں ایک سرکاری ملازم کا بیٹا ہوں، 39 سال کی عمر میں مجھے دنیا میں نام دیا انہوں نے، اور دیا صرف اس لیے ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے سٹیج پہ سچ بولوں گا۔ یہ تاڑے خیال میں مینوں پرچیاں والی تقریر نہیں آندی، آندی ہے مینوں پرچیاں، یہ تاڑیاں پرچیاں میرے تے رام نے، لیکن مجھے نہیں بھائی پرچیاں چاہیے، جو بات ہے میں تو کر کے رہوں گا، مجھے دکھ لگتا ہے۔ میں بہت کم حضرت جی نکاح پڑھا، یہ نہیں کہ میں جاتا ہی نہیں، جہاں پھنس جاؤں جاتا بھی ہوں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ٹرینڈ ہے، وہ دولہا شیروانی پہنتا ہے، سر پہ کلا پہنتا ہے، میں دولہے کے کان میں کیا آتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہا بھائی تیرے تے انہیں پرچہ کٹ کر تے تیار رہیں، وہ اکثر وہ گھبرا جاتا ہے، حضرت میں کی کیتا ہے، میں بس پرچہ کٹ کرتے، یہ کی ہویا ہے، میں تو سر تے کلا بننے ہے نا جی آہو، میں کوئی نکاح کی شرائط میں تو نہیں کہ کلا پہن کے آئے گا تو دلہن ساتھ بھیجیں گے، نہیں، میں پھر ہوں تیرے تے پرچہ ہے کٹویا ہی کہ کل تینوں بروزے قیامت تیرے رب نے پوچھنا ہے، 10 بندیا ووٹی لین گیا ہیں تے سر تے کلا رکھ لیا ہی ہے، ساڈے یار لی تے کدی رکھیا نہیں سی ہوا۔ یہ جواب دینے ہیں بیٹا سر، اچھا یہ جواب دینے ہیں بیٹا، پوچھنا ہے اس نے، 10 بھائی ووٹی لینے گیا سر پہ کلا رکھ لیا، دیکھو اس کا سارا نامہ اعمال، کسی جمعے میں باندھی اس نے سر پہ پگ، چیک کرو اس کا سارا نامہ اعمال، کبھی 12 ربیع الاول شریف پہ باندھی، چیک کرو اس کا سارا نامہ اعمال، 27ویں پہ، شب برات، شب معراج، 10 محرم باندھی کبھی؟ اور سکھوں کی فلموں میں
उनका हीरो अपने बाबे की पग सर पे रख के आ रहा है, और इधर उम्मत का ये हाल है कि मिलादे मुस्तफा में आई है और नंगे सर आई है। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ खुदा दा वास्ता जे हाथ जोड़ के कहंदा जे ना करो इस तरह, अपनी तबाही को दावत दे रहे तुम, अपनी तबाही को दावत दे रहे। अगर हम बचे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से बचे हैं, जिस दिन उनका दामन छोड़ोगे फिर एक नहीं बचेगा। और ये शुरू हो गई हैं निशानियां। वखरी बात है जी ए किबला शाह जी, ए एडे एडे ते बर्फ वाले असी भी देखे ने, लेकिन भाई इतने इतने देखे हैं कभी? शुरू हो गया काम हजरत, ना आपको समझ आए तो वखरी बात है, स्टार्ट हो गया काम हजरत। इतने इतने तो मैंने कई बार देखे हैं, लेकिन भाई इतने, मेरी भी 40 साल उम्र होने को है, मैंने इतने इतने नहीं देखे कभी। अद्धा अद्धा किलो दा हजरत सामान उड़ गया थले। ये शुरू हो गया काम। अगर तुम मेरे महबूब के नहीं तो जाओ फिर भाड़ में जाओ सारे। इकबाल ने कहा नहीं था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम ते। इसलिए पुत्र मैं जितने पाइए बैठे ने खुदा हाथ जोड़ के जे पुत्र अज तो बाद कदी उन्होंने दी महफिल च नंगे सिर नहीं हुआ है। इस तरह तो न करो यार, अपने सारे चाह पूरे करते। मैं हजरत तो लाड़ा ना, मैनू सवेरे मैनू फोन आ गया, मैं सफर से था, वो लड़ा जी पता नहीं मैं दम बहरहाल मैं उसने ना ये हाथ पे वो गाना बांधा हुआ था। मैं क्या तू एडा भाई है, एडा तेरा कादे की बने ला, कहना ना ना हजरत गाना है मेरी भैनों ने खोलना, बड़ा काम खराब हो जाना जी। कितों लिया गाना तुझी? हुजूर की पग छोड़ दी और हिंदुओं का गाना इतना अजीज हो गया। कितों लिया गाना? अबू बकर से लिया, उमर से लिया, उस्मान से लिया, अली से लिया, किससे लिया गाना तुमने? वो रो ही पड़ा, कहता हजरत ना आया कोई रस्म है, भैना मेरिया ने लाना है, खुदा दा वास्ता जे गाने नू ना हथ लाइए। किधर से लिया? हिंदुओं का गाना ले लिया और मुस्तफा करीम की पग और टोपी छोड़ दी। फिर कहते हो हुक्मरान नहीं चंगे? अपने भी तो अमाल देख, तेरे अमाल चंगे। जब तेरी बेवफाई यहां तक आ गई कि तू उनके लिए सर पे एक चंद ग्राम की टोपी नहीं रख सकता, फिर तू कहता है हुक्मरान नहीं चंगे? अपने तो अमाल देखना। इसलिए पुत्र मैं कभी उनकी महफिल में नंगे सर ना आना। उसको ये पाप नहीं सोने लगते। वो कहता है अगर मुझे सोना लगता है तो मुझे अपने यार का रंग सोना लगता है। ना करो पुत्र, टोपी सोनी करके पता लगे आप उनकी महफिल में आए हो, आप उनकी उम्मत हो हैं। तो वो बंदा आ गया जी, वो दान टूटा, चौथी बार आया, कर्म हो गया। बंदा जाता रहे कर्म हो जाता है, कर्म हो गया। और जब चौथी बार आया ना, हकीम साहब का हाथ चूम के जब वो जाने लगा, हजरत ने हाथ पकड़ लिया और फरमान लगे भाई जी ताड़ा कोट, ताड़ी कड़ी, ताड़े कपड़े, ताड़ी जुत्ती, ताड़ी परफ्यूम की खुशबू दसदी पई कि रब ने वाहवे पैसे दिते ते दान क्यों नहीं लाउंदे है। देखो ना दान तो बगैर किडे कोजे कोजे लगन डे। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। दिल से निकली सीधी दिल में गई। अर्ज करते हजरत उनतानों मुँह उस दिन वखावांगा जिदन दान लगवा लवांगा। 1980 की बात है जी। शायद उस वक्त सियालकोट में कोई दांतों का डॉक्टर ही ना हो, या हो कोई का दुक्का। बाहर गाड़ी खड़ी थी, अमीर आदमी था। ड्राइवर को कहा चलो लाहौर। लाहौर गया, को 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवाया, लगवा के घर भी नहीं गया, सीधा हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आके मुंह खोल के दान दिखा के अर्ज करता है हजरत देखो हम दान सही लग गया। बड़े खुश हुए। आपने फरमाया दान भी सही लग गया, नाले दान लगन ना तू भी सही लगन लग पे। बस हजरत की इतनी बात करनी थी। शुरू हो गया फिर वो
عرض کرتا ہے حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ داند لگائے ہیں وہ ڈاکٹر کتنا سونا تھا، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کی پینٹ بڑی سونی، اس کی بیلٹ بڑی سونی، اس کی شرٹ بڑی سونی، اس کا نین نقش بڑے سو کو 10 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریف کی، اور اینڈ پہ کہتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے، اور یہ آج کا 1000 نہیں جی، 1980 کا 1000 ہے، جس دور میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا۔ ایک دانت لگانے کا ایک، جب وہ چپ کر گیا، الفاظ جملے ختم ہو گئے، پھر حکیم صاحب بولے، آپ نے فرمایا پیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لائے ہیں تو پورے 10 منٹ ادو دی تعریف کیتی ہے، جڑے رب نے لیا بھی کھ نہیں تے 32 لائے تے 2 واری لائے، کدی اودی بھی اینی تعریف کیتی ہے۔ سارا دن چلتی ہے ادھر، نہیں چلتی تو ان کے لیے نہیں چلتی، سارا دن بولتی ہے، بے فضول بولتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، گانے بولتی ہے، لغو بولتی ہے، لیکن نہیں بولتی تو سارا دن ان کا نام بھی۔ حضرت آج وقت ہے بھائی، اور وقت جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، آج بول لو اس سے، یہ تمہارے اختیار میں، آج اس سے بول لو، تیزی کے ساتھ۔ کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ایک محمد بخشا موت سنے آئے، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا گور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے، وقت جا رہا ہے۔ اور اسپیشل حضرت جو والد بیٹھے ہو، حضرت بڑی ذمہ داری ہیں جی والد کی۔ حضرت آپ کو پتہ ہے حضرت جی، بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے نا وہ اس کا والد ہے، بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے حضرت وہ اس کا والد ہے۔ آج ہر والد پریشان ہے، آج ہر ماں پریشان ہے جی بچے موبائل نہیں چھوڑتے۔ او بھائی اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچے نے جب ہوش سنبھالا، جب اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو اس نے ابو اور امی کے ہاتھ میں موبائل کے علاوہ دیکھا کیا ہے؟ اور حضرت کبھی میں نے قرآن پکڑ کے دکھایا اپنے بچے کو کہ وہ بھی قرآن پکڑتا؟ کبھی میں نے تسبیح پکڑ کے اپنے بچے کو دکھائی کہ وہ بھی تسبیح پکڑتا؟ میرے بچے نے جب دیکھا میرے ہاتھ میں موبائل ہی دیکھا، اس نے کہا لگتا ہے وہ بڑی خاص ہے، نہ امی چھوڑتی ہیں نہ ابو چھوڑتے ہیں، انہوں نے بھی پکڑ لیا۔ لوگ دم کروانے آتے ہیں میرے پاس، حضرت دم کرو موبائل نہیں چڑھتا، میں چڑھ یار پہلے تینوں کراں، تو کیڑا چڑھ چڑھے حضرت؟ یہ ان کا نہیں ہمارا قصور ہے، ہم نے کیا دکھایا ان کو؟ کبھی میرے بچے نے حضرت مجھے قرآن پڑھتے ہوئے روتے دیکھا ہو کہ میرے بچے کے بھی دل میں خواہش آتی کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جب میرے ابو کھولتے ہیں پڑھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، کون سی کتاب ہے حضرت؟ میں بھی اس کو کھول کے دیکھوں۔ نہ کبھی ابو نے کھولا، نہ پھر کبھی بیٹے نے کھولا، نہ کبھی امی نے کھولا، نہ پھر کبھی بیٹی نے کھولا۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں، میرا قصور۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے حضرت جی قرآن کھول کے دکھایا، وہ کو بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ وہ کیا کرتے، بچی ساتھ تھی، وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے، بچی مچھلی کو دیکھتی، مچھلی پھر پانی میں واپس، ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا اور انہوں نے سوچا کہ اب کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں، انہوں نے وہ سارا جو ہے نا مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی؟ تو اس نے کہا مچھلی تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی، میں نے پانی میں واپس پھینک دی۔ وہ کہتے پانی میں کیوں پھینک دی؟ میں نے پانی میں پھینکنے کے لیے تو نہیں دی تھی، پانی میں کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت جنہوں نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا تھا، پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو بچی آگے سے کہتی ہے بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ اسی درخت پیاری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب روز ہمیں بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ وہی جو ہے نا
جانور پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب روز ہمیں بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے, وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. فرمایا بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن مچھلیاں پانی میں کیوں پڑیں؟ وہ کہتی جب آپ مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا مجھے, تو میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس مچھلی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, اسی لیے جال میں پھنسی ہے. انہوں نے کہا یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے, لیکن بیٹا آپ واپس کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی بابا اس لیے پھینک دی, جب آپ پکڑ کے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس مچھلی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, اسی لیے جال میں پھنسی ہے, میں واپس اس لیے پھینک دیتی تھی. ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کئی غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کیا سکھایا بچے؟ ہم نے کیا سکھایا یا رسول اللہ یا علی؟ ہم نے کیا سکھایا بچے؟ کیا بات؟ کچھ. یا میرے ہاتھ میں انہوں نے ریموٹ دیکھا تو یا انہوں نے میرے ہاتھ میں حضرت جی فون دیکھا, دونوں چیزیں انہوں نے پکڑ. نہ کبھی انہوں نے میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا, نہ کبھی انہوں نے میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی, نہ انہوں نے کبھی مجھے مصلے پہ گڑ گڑاتے دیکھا, تاکہ یہ بھی یہ رنگ اختیار کرتے. اس لیے کیا ہوا؟ اس لیے حضرت جی جتنے ہم بیٹھے ہو, خدا کا واسطہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا بن. اوے رب تیرا عبد رسول نے جے پڑھانا اپنے لیے پڑھا چھوڑو. ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کا ثواب نہیں آنا, ون واضح تھسٹیکرو کا ثواب نہیں آنا. ثواب جب بھی آئے گا سورہ اخلاص کا آئے گا, واہ ثواب جب بھی آئے گا سورہ یاسین کا آئے گا. اس کو اتنے جوگا کر دے, کل کو تیری قبر پہ کھڑا ہو کے سورہ یاسین پڑھنے والا تو بن جائے. اس کو اتنے جوگا کر جا, کل کو تیری قبر پہ کھڑا ہو کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا بن جائے. رویا کرے گا اپنی قبر میں بیٹھ کے. نہ فیس بک کا ثواب آتا ہے, نہ یوٹیوب کا ثواب آتا ہے, نہ واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانے کا ثواب آتا ہے. ثواب جب بھی آئے گا قرآن کا آئے گا, ذکر کا آئے گا, درود کا آئے گا. سکھا اس کو, اپنے لیے سکھا دے. رویا کرے گا کل کو قبر پہ بیٹھ. ہمارا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو کر, اپنے لیے کر. اس کو اتنے جوگا کر جا, کل تیری قبر پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے. لیکن پڑھے گا تب جب پہلے تو پڑھے گا. یہ تب پڑھے گا, یہ تب قرآن پکڑے گا جب تیرے ہاتھ میں قرآن پاک آئے. یہ تب مصلے پہ آئے گا جب پہلے تو مصلے پہ آئے گا. اور حضرت جی یہ ہم نے تو جو حالات کر دی نا, ہمیں تو دشمنوں کی لوڑ ہی نہیں. ہمارے تو گھر میں ہمارے لیے خرابیاں چل رہی. پیچھے قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا حضرت جی. ایک دوست آ گیا میرے پاس نا, بڑا پیار والا ہے, بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہے. مجھے آ کے کہتا ہے حضرت کوئی نظر مارو. میں نظر مارن جوگا میں کتوں ہو گیا. میں ہویا کہ حضرت ایسی خستہ حالی ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جائے. جو کاروبار شروع کیا خسارہ, آخری کام شروع کیتا ہے جو کو جیسی ویچ وٹ کے. حضرت یہ بھی کام نہ چلے تو میری تباہی جے کو ویکھو. میں یار ویکھن رہا کوئی نہیں ہے, بس نیت اچھی ہو تو اللہ پھر دل میں باتیں ڈالتے ہیں. حضرت وہ دل میں بات آئی, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اپنے گھر جا اور جا کے نہ صرف اپنے بچوں کی امی سے یہ پوچھ کہ ہمارے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوں گے. انہوں کہنے لگا حضرت میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں بھائی تیرے بقول نظر والا معاملہ میں نہیں مانتا اس چیز کو. میں نے جو کہا کہ تو ماڑا گناہگار آدمی, تو مانتا ہے نا؟ ہاں جی. تو میں پھر گال مان میری, یہ فون میرے ہاتھ میں, میں رات تک تیرے فون کا انتظار کروں گا. جا پوچھ کے صرف منو 10 کار ٹوٹل کنے قرآن پاک. 2-2.5 گھنٹے بعد اس کی کال آئی, کہتے جی وہ ہم نے اپنا پورا گھر دیکھا ہے, ٹوٹل ہمارے گھر میں جو قرآن پاک پڑھے ہیں نا ان کی تعداد ہے 7. مختلف کمروں میں, ڈرائنگ روم میں, ہال میں, ٹوٹل 7. میں نے ذرا پھر اپنے بچوں کی امی سے پوچھ, قرآن پاک تو گھر میں 7 پڑھے ہیں, کھول دے کتنے ہوں, کتنے قرآن ہیں جن پہ تلاوت کرتے.
وہ 1.5 منٹ بعد نا بڑا شرمندہ سا اور نہیں حضرت وہ بچے بھی جڑا نا وہ پڑھن دے وچ لگے نے تھے وہ سویرے بیچارے سکول جاندے نے پھر آ کے پھر اکیڈمی ٹر جاندے نے پھر تھکے آندے نے روٹی شوٹی کھا کے سو جاندے نے تو نہیں ٹائم لگتا تو وہ جڑی ماں کلی جان ہے مینوں بھی سامدی ہے بچے بھی سامدی ہے انہوں بھی نہیں ٹائم تو میں تو اگے ویکھو تہاڈے کول پریشان آیا مینوں بھی ٹائم نہیں لگا میں نے اس کو کہا میں میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں یا اللہ موبائل چھڑدا ہی نہیں ریموٹ چھڑدا ہی نہیں مینوں کدی پڑھدا ہی نہیں لوڑ ہے کسی کی جس کی روز قرآن پاک 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں یا اللہ موبائل چھڑدا ہی نہیں موبائل چھڑدا ہے ریموٹ چھڑدا ہے موبائل ریموٹ موبائل ریموٹ مینوں کبھی کھولے ہے کسی کی لوڑ آپ کو اور ابھی میں نے حضرت صرف قرآن پاک کہا ہے میں نے تو مصلوں کا نام ہی نہیں لیا ایک پھپھو عمرے پہ لے کے آئی کبھی اس میں کسی نے سجدہ نہیں کیا وہ بھی شکایت لگاتا ہے میں نے ابھی اس تصویر کا تو نام ہی نہیں لیا جو کھانا لے کے آئی تھی عمرے سے مجھے حدیث نے میں نے کبھی اب تصویر پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا میں نے تو ابھی اس کا بتایا ہی نہیں وہ جو سورہ یاسین پڑھی ہے وہ جو سورہ رحمان پڑھی ہے وہ جو درود تاج پڑھا ہے وہ جو درود لکھی پڑھا ہے وہ جو 5 سورتیں پڑھا ہے میں نے تو ابھی ان کا نام ہی نہیں دیا ہے کسی کی لوڑ ہر دوسرے بندے کو وہم ہے مجھ پہ جی کالا علم ہو گیا مجھ پہ نیلا علم ہو گیا مجھ پہ ہرا علم ہو گیا مجھ پہ کھٹا علم ہو گیا مجھ پہ پیلا اور کوئی کھٹا نیلا پیلا نہیں روز تیری شکایت قرآن کر رہا ہے روز تیری شکایت مصلی لگا رہا ہے روز تیری شکایت تسبیح کر رہی ہے اپنے حالات دیکھنی ہے میں بس بات ختم کروں گا جی اب ہو ایتھے نہ شاید کو گل کرے بعد تسی آپس بیٹھ کے کہو لو شکایت کتوں آ گئی نویں گل ہی سنا چھڑی او بھائی سنو سارے قرآن کی بات نہیں آخری بات کر سورہ ملک 29واں پارہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لکھا ہے جی جو اپنی زندگی میں اس کا عامل رہے گا ہر رات پڑھے گا اگر بروز قیامت کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا نکیاں کم پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے آرڈر جہنم کا آ گیا تو کیا ہوگا سورہ ملک آ جائے گی اور جی باقاعدہ حدیث پاک میں جھگڑے کے الفاظ موجود ہیں جھگڑا کرے گی بے شک یا اللہ ساری زندگی مجھ سے پیار کیا ساری زندگی مجھے پڑھا اس نے روز پڑھ کے سوتا تھا میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی اب حکم آئے گا گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں جہنم میں جانا پڑے پھر سورہ ملک کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کرو مجھے قرآن پاک سے نکال دو اب سورہ ملک کو تو قرآن پاک سے نکالا نہیں جائے گا تو ہوگا کیا صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا جائے گا میں کہتا ہوں اگر اس دن سورہ ملک یہ کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا کرتا ہے اس لیے لدی میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں دل یاد لئی بنا تعریف لئی زبان بے شک اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار یہ ذکر کے لیے بھائی آج کر لو اس سے ذکر جتنے نوجوان بیٹھے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں کر لو آج خدا کی قسم ہے بس کچھ گڑبڑ ہو گیا نا شروع سے گڑبڑ ہو گئی ہے اسکول سے ہی گڑبڑ وہ باتیں جو بڑی ابتدا میں بتانی پڑھانی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں نہ پڑھائی گئی نہ بتائی گئی مثال کے طور پہ حضرت مجھے آج بھی یاد ہے میں نے قومی ہائی اسکول سے حضرت جی میٹرک کیا رحمت اللہ حضرت اب رحمت اللہ چلو نام چینج ہوا ہے تو میں اب بھی سوچتا ہوں حضرت جی مثلا انگلش میں وہ مضمون ہوتا تھا کیا مائی ٹیبل اولو دے پٹھے ہو اگر مائی ٹیبل ہے تو مائی ابو بکر نہیں ہو سکتا تھا جی مائی پین مائی علی نہیں ہو سکتا تھا میرے علی جی
مائے پینسل بھی تھا جی 6 کلاس میں. اگر مائے پینسل تھا تو مائے حسین نہیں ہو سکتا تھا. بے شک. بچپن میں ان بچوں کو ابو بکر پڑھائے جاتے, بچپن میں ان بچوں کو حسین پڑھائے جاتے. آج خدا کی قسم ہے قوم کی حالت ہی کچھ اور ہوتی. بے شک. کچھ نہیں. مائے پینسل, مائے پین, مائے بک, مائے ہارس, مائے کو, یہ مضمون تھے سارے. وہ کلو کے پٹھے ہو اور مائے کو پڑھا رہے ہو. تمہیں مائے عثمان پڑھاتے ہو, بہت پڑھتی تھی. بچپن میں یہ باتیں پڑھانی چاہیے تھی. اور خدا کی قسم ہے قوم کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. بیڑا غرق. بلکہ کتنی دور حضرت اب قوم کو ہوش آئی ہے, انہوں نے وہ مسٹر چپس تک پڑھا ہے. سٹوری کیا تھی, مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. کیا رونا روئیں اس قوم کی بدحالی پہ اور ستی صورتی پہ. یہ ابتدا میں حضرت بات, جب ابتدا میں یہ باتیں اندر آتی ہیں, مثال جیسے مجھے انہوں نے کہا بھی جی اسپیکر کو کچھ دیکھیں کہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں. وہ خدا کی قسم میں کبھی انہوں دی تربیت کی تھی, ان دی کرانے مول ہی وکھرے تھے. بے شک. یہ ایک بزرگ تھے تو لکھا ہے جی صاحب کمال تھے بڑے. تو وہ اللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, کہتے ہیں جی ولی کو کرامت دکھاتے ہوئے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے عورت کو بچہ جنتے ہوئے. ولی چھپاتا ہے حضرت اپنا, بس کچھ معاملے ہوتے ہیں پھر جب دکھانا پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے چھپانا ہی بہتر ہے حضرت. کبھی پھر ہوتا ہے کہ دکھانا پڑتا ہے. وہ بزرگ تھے حضرت, وہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے. وہ اسلام کا زور مسلمان مومن کو دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے, عصر کی نماز کے بعد نا وہ دریا پہ مصلی بچھا کے نا نماز پڑھا کر لوگوں نے آنا اور دیکھنا جی اللہ نے محمدیوں کو کیا طاقت دی ہے. بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرتے تھے. وہ ایک دن حضرت وہ بات ہوتے ہوتے نا وہ بیویوں میں بات ہوتے ہوتے حضرت صاحب کی جو بچوں کی امی تھی نا ان تک بات پہنچتی. بڑا تیرا خامن صاحب کمال ہے. تو اس نے کہا اس میں اس کا کیا کمال ہے, کمال تو میرا ہے. اب حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بات ایک بی بی کو پتہ چلے اور پھر پورے گاؤں کو پتہ نہ چلے. اللہ کہتی ہے یہی ہے کہ کسی نو دسی نہ, لیکن جو کہتی ہے نا کسی نو دسی نہ دا مطلب ہوتا ہے کسی نو چھڑی نہ, سارے نو دسنی ہے تو گل. اللہ کہتی یہی ہے یہ کہ کسی نو دسی, لیکن اس کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کسی نو چھڑی, سارے نو دسنی ہے تو گل ہے. ہوتی ہوتی گھومتی گھومتی بات حضرت تک بھی آئی کہ حضرت صاحب آپ کی بیوی تو یہ کہتی ہے آپ کے بچوں کی امی, اس میں اس کا کیا کمال ہے, کمال تو میرا ہے. حضرت غصے میں گھر گئے, کہا تیرا کیا کمال, ساری رات شب بیداری میں کرتا ہوں, روزہ میں رکھتا ہوں, تقوی زہد توکل قناعت سب میرے, تیرا کیا کمال ہے. انہوں نے کہا اچھا اتنے کمال ہے تو آج پھر ذرا پڑھ کے دسیو میں نے. وہ عصر کا وقت ہوا, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت نے دریا پہ مصلی بچھا کے وہ نماز پڑھنی تھی. انہوں نے جب وہ مصلی بچھایا نا پانی پہ, مصلی پانی میں, بڑے حیران ہوئے. مصلی اٹھایا, نچوڑا, پھر اس کو انہوں نے پانی پہ, مصلی پھر پانی میں, پھر انہوں نے اٹھایا, پھر اس کو نچوڑا, پھر بچھایا مصلی, پھر پانی میں. لوگ سارے دیکھ رہے تھے, وہ سمجھ گئے واقعی کوئی وہی کمال ہے. واپس آئے گھر آ کے کیا من گیا پلی لوگ کے تیرا ہی کمال ہے. عمدہ کمال کی. اس نے کہا کمال یہ ہے ٹھیک ہے آپ کی عبادت آپ کی ریاضت اپنی جگہ, لیکن میرا ساتھ کمال یہ ہے کہ میں نے کبھی آپ کا آٹا بے وضو نہیں گوندا. واہ 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 سبحان کیا. اور صرف بے وضو نہیں, وضو کے ساتھ اور ساتھ قرآن پاک پڑھتے. میں نے آج تک آپ کی روٹی درود پاک کے بغیر نہیں پکائی. میں نے آج تک آپ کا سالن سورہ مزمل سورہ رحمان کے بغیر نہیں پکایا. جب سالن پکاتی ہوں ساتھ قرآن تلاوت کرتی ہوں, جب آٹا گوندتی ہوں ساتھ درود پڑھتی ہوں, جب روٹیاں پکاتی ہوں ساتھ درود پڑھتی ہوں, جب سالن پکاتی ہوں وضو کر کے پکاتی ہوں. جس بندے کے اندر وہ اتنا نورانی کھانا جائے گا تو پھر وہ پانی پہ مصلی نہیں بچھائے گا تو اور کیا کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.
نے کہا پھر آج کیا کیا؟ اس نے کہا آٹا بے وضو، آٹا گوندتے ذکر نہیں کیا، آج روٹی بے وضو پکائی ہے، ساتھ میں نے کوئی درود پاک نہیں پڑھا، آج سالن بے وضو پکایا ہے، ساتھ نہ سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے نہ سورہ مزمل کی تلاوت کی ہے۔ کہا بس پھر میں مان گیا، آج مجھ سے بھی مسلح نہیں بچایا گیا۔ کبھی حضرت تربیت کی گئی ہوتی، اسپیشل یہ جو ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں ان میں یہ چیز بری جاتی تھی، یہ آٹا بے وضو نہیں گنا، خدا دی قسم ہے میں دیکھنا آٹا تھوڑا کے میں بے شک بے شک بے شک۔ کبھی ان کے اندر یہ بات ڈالی جاتی تھی یہ روٹیاں پکاندیاں قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں روٹی کھانے والے کا پھر پیٹ کیسے خراب ہوتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں روٹی کھانے والے کا جگر، اس کا معدہ، اس کے گردے کیسے خراب ہوتے ہیں۔ یہ بات ان کے اندر کبھی ڈالی ہوتی کسی نے تھی، یہ نال قرآن پڑھی، نال سالن پکائی، نال سورہ اخلاص پڑھی، پھر میں دیکھتا ہوں حضرت یہ برکتیں ہوتی ہیں کیسے، وہی کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مائی پینسل، مائی بک، مائی ہارس، مائی کو، میں نے خود پڑھے ہیں یہ سارے مضمون۔ اگر یہ ہوتا مائی کو کی جگہ مائی ابو بکر، مائی پین کی جگہ مائی عمر، مائی ٹیبل کی جگہ مائی عثمان، میرے عثمان، 4-5 لائنیں ہو جاتی ہیں حضرت، تاکہ بچوں کو بچپن میں پتہ چلتا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کیا تھے۔ لیکن حضرت چلو اسکولاں والے نے تو نہیں کیتا، جتنی مائیں بیٹھی ہیں اپنی بچیاں نو بٹھاؤ اور انہوں دسو ابو بکر کون، حضرت مولا مشکل کشا کون، سیدہ کائنات کون، بس آخری بات بچیوں کے لیے بات دسے ہی نہیں۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری امن جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، میری اسپیشل جی بیٹیوں کے لیے میری امن جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو۔ اب حضرت آپ سارے بیٹے بیٹھے ہیں، کتنا کلوز رشتہ ہے جی ماں اور بیٹے کا، اور اسپیشل ہماری جو پنجابی مائیں ہیں، وہ مثلاً بیٹا آ بھی جائے اور اگر امی نے کو دوپٹہ نہیں لیا تو ہماری پنجابی مائیں کو اتنا دھیان نہیں کالا لینا چاہیے ان کو بھی، بلکہ کو تو غصہ بھی کر جائے اڈا تو مولوی ایسے جھولی جی تو لیٹتا رہے ہیں، کسی سینے سے تو نے غذا لی ہوں تیرے کے بھی دوپٹہ اللہ لینا چاہیے۔ لیکن قربان جاؤں جی امام حسن مجتبی بڑے صاحبزادے ہیں جی حضرت سیدہ کائنات کے، لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی وہ دن نہیں آیا کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا کو بال دیکھا ہے۔ بے شک یہ بچپن میں ہونا چاہیے تھا، مائے سیدہ مضمون ہونا چاہیے تھا، بالکل ابتدا میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پڑھایا جاتا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کو بتایا جاتا مائے سیدہ میری سیدہ، اور اس میں یہ ہوتا کہ میری سیدہ ایسی تھی کہ امام حسن کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا ہونے کے باوجود میں نے کبھی سیدہ کے سر پاک کا بال نہیں دیکھا، اللہ کی قسم ہے۔ کبھی 4-5 کلاس میں مائے بک مائے کو مائے ٹیبل کی جگہ ان بچیوں کو مائے سیدہ مائے عائشہ مائے خدیجہ پڑھایا ہوتا تو اللہ کی قسم ہے ان کے دوپٹے کبھی غائب نہ ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سرعام اس طرح بازاروں میں جسموں کی نمائش نہ کرتی کبھی بھی، کبھی بچپن میں مائے ٹیبل کی جگہ مائے سیدہ پڑھایا ہوتا، کبھی بچپن میں مائے کو کی جگہ مائے اما عائشہ مائے اما خدیجہ مائے اما حفصہ پڑھایا ہوتا ہے ان کو۔ میں قرآن پڑھا کچھ نہیں ستے، تسی بھی ستے، میں بھی ستا، لیکن حضرت جی جتنے باپ بیٹھے ہو جتنی مائیں بیٹھی ہو پڑھائی ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین۔